ہم اکوپمنٹ سے چیک کرتے ہیں کہ ایسا کیا ہے کہ بند ہال کے اندر لوگ تھوڑا تھوڑا ڈراؤزی فیل کرتے ہیں. دیٹ از دا ڈیکریز ان آکسیجن لیول, انکریز ان کاربن ڈائی آکسائڈ لیول. تو جو گیسز کا آپ کی نارمل بیہیویئر میں چینج آتی ہے وہ ڈیٹیکٹ ہوتا ہے تھرو مشین. سو سم ون از فیلنگ اینڈ سم ون از ٹیلنگ یو. تو مشین جب سے آئی, جب سے ویل آیا, تو دنیا میں دیکھیں کتنی چینجز آنا شروع ہوئی. تو مشین بیسیکلی انسانوں کی ہیلپ کے لیے. سو جب سے مشینز انٹروڈیوس ہوئی ہیں تو پریسیجن, آپ کے کام میں ایزینس اور آپ کی ان پٹ کو منیمائز کیا گیا اور آؤٹ پٹ کو میکسیمائز کیا گیا. سو جو ٹاپک ہے آج کا ہمارا, یوز آف ڈیوائسز فار پریسیجن فارم مینجمنٹ, اسپیسیفکلی پرٹیننگ ٹو ونٹر وینٹیلیشن, اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے. نیکسٹ پلیز. سو آج کے ٹاپک میں ہم ونٹر وینٹیلیشن, منیمم وینٹیلیشن ریٹ, اچیو گڈ ایئر فلو, ہاؤس ٹائٹلی سیل اس کے لیے ہونا, یونیفارم ایئر انلیٹ اوپننگ, مانیٹر اینڈ ایویلویٹ ریگولرلی, ٹریڈیشنل ورسز ماڈرن سولوشن. یہ ایک آج کی نئی ان پٹ ہوگی جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آج کی جو فارمنگ ہے یا دنیا میں فارمنگ کس طرح چینج ہوتی جا رہی ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں. تو یہ ہمیں نیکسٹ جو ہماری ڈیسیجنز ہیں یا نیکسٹ پلاننگ میں بڑا ہیلپ فل ہوگا. پلیز نیکسٹ. پہلے تو ہم نارملی یوز کرتے تھے وینٹیلیشن پرپز, نیکسٹ سلائڈ میں بتاؤں گا. ٹو مینٹین برڈ کمفرٹ, اس کے لیے ایڈیکویٹ فریش ایئر, موئسچر کو ایگزاسٹ کرنا, ایئر کوالٹی کو آرڈر لیس اور ہارمفل گیسز سے منیمائز کرنا, ہیٹ اینڈ فریش ایئر کو ایونلی ڈسٹریبیوٹ کرنا تھرو آؤٹ فرام دا پیڈ سائڈ ٹو دا فین سائڈ. کیونکہ ہم نے سارے برڈ رکھے ہوتے ہیں اور ساری برڈ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. ایک ایک برڈ امپورٹنٹ ہے, وہ ایسا نہیں ہے کہ جو فین سائڈ پہ وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. سو ڈسٹریبیوشن آف ہیٹ اینڈ ایئر ان ایوری corner of the house is equally important. So regulate heat temperature to maintain good litter quality. جو سردیوں میں ونٹر وینٹیلیشن کا سب سے بڑا پرابلم اس وقت پروفیشنلز فیس کر رہے ہیں. تو سردیوں میں جب منیمم وینٹیلیشن پہ جاتے ہیں تو ان کی لیٹر کوالٹی ڈیٹیریٹ ہوتی ہے, ویٹ لیٹر کے ایشوز بنتے ہیں, برڈ ڈسکمفرٹ میں چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی نارمل گروتھ, نارمل پرفارمنس ہنڈر ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور ایٹ دی اینڈ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی اوور آل ایف سی آر فیڈ ایفیشنسی وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور جو آپ کا برائلر انڈیکس ہے وہ بہت ڈسٹرب ہو جاتا ہے. نیکسٹ. یہ نارمل ریکمینڈیڈ ہر جگہ آپ کو ملے گا, ایویجن کا ہے. آپ کو کس ایج پہ کتنی سی ایف ایم چاہیے اور اس کو کیسے مینٹین کرتے ہیں. فین ٹائمر, فین آن کتنا کرنا ہے, آف کتنا کرنا ہے. یہ 30,000 برڈ کا ایک وہ چارٹ ہے. اس پہ پہلے بھی کافی دفعہ ڈسکشن ہو چکی ہے. تو اب نیکسٹ. اف ان کمنگ ایئر اسپیڈ اینڈ والیوم از ٹو لو, تو کولڈ ایئر آپ کو ڈائریکٹلی برڈ کے اوپر, لیٹر کے اوپر آئے گی. اس سے برڈ میں ویریشن بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. ایکولی آپ کی ایکول گروتھ, یونیفارمٹی آف دا فلاک از ویری امپورٹنٹ. یہاں پروفیشنل بیٹھے ہیں, جب فلاک سیل کرتے ہیں آپ کے پاس بہت سارا برڈ جس کو آپ سی پی کہتے ہیں, کلنگ برڈ, وہ بچ جاتا ہے, وہ اس ریٹ پہ نہیں سیل ہوتا. اس کے لیے آپ کو یونیفارمٹی ان دا ہول ہاؤس از ویری امپورٹنٹ مینٹین کرنی ہوتی. نیکسٹ. اب اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ وینٹیلیشن اونلی ورک افیکٹولی اف دا ہاؤس از ایڈیکویٹلی سیلڈ. جب منیمم وینٹیلیشن کی بات کرتے ہیں تو ہم نے کولنگ پیڈس کو آف کرنا ہے اور انلیٹس کو آن کرنا ہے. لیکن صرف انلیٹ آن کرنے سے, سوری ٹو سے, جس طرح ہمارا ابھی کانسیپٹ بن چکا ہے کہ سارا کچھ سپروائزر نے مینیج کرنا ہے. سپروائزر اپنے مالک کو کہہ دیتا ہے سر جی تہاڈی ریکمنڈیشن من لیندے ہیں لیکن پھر دیکھ لینا میری پھر میرا کوئی قصور نہیں ہونا, تسی کہہ رہے ہو. سو دس از لیک آف نالج. اگر آپ کانفیڈنٹ نہیں ہیں تو آپ اس کو ریکمنڈیشن پراپرلی دے ہی نہیں سکتے. آپ بھی ڈر جاتے ہیں یہ کل مجھے بلیم کرے گا. آپ کو پراپر ہر چیز کا جب نالج ہوگا تو آپ پھر اس کی نہیں سنیں گے.
کیونکہ آپ نے پرفارمنس یو آر پروفیشنل. تو یہ آج کل تھوڑا سا غلط ٹرینڈ چلا ہوا ہے پاکستان میں, سوری, کہ ہم سپروائزر کی زیادہ سنتے ہیں, جو ریکمنڈیشنز کمپنی سے, ڈاکٹر سے, پروفیشنل سے آ رہی ہوتی ہے اس کو بہت اینڈ پہ لے جاتے ہیں, تو لاسٹ میں پھر جو ہوتا ہے وہ سب کو پتہ ہے. نیکسٹ پلیز. یہ دیکھیں, ہم نے یونیفارم ایئر انلیٹ کی اوپننگ دی, تو ڈسٹریبیوشن آف ایئر آؤٹ سائڈ ٹمپریچر کیا تھا؟ فار ایگزامپل آؤٹ سائڈ ٹمپریچر از 5 ڈگری اور آپ کو برڈ لیول پہ چاہیے 30 ڈگری, اور آپ نے موئسچر کو بھی کنٹرول کرنا ہے. مطلب سردیوں میں کیا ہوتا ہے کہ موئسچر لیول از ابو 90, تو آپ نے ایئر کو ایسے مکس کرنا ہے کہ جب وہ نیچے برڈ لیول پہ آئے اس کا موئسچر بھی کم ہو جائے اور ٹمپریچر بھی ریز ہو. یہاں مسٹیک کیا ہوتی ہے؟ مسٹیک 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک تو یہ ڈیفلیکٹر نہیں لگے ہوتے آپ کے, ایئر کو جب موو کرتے ہیں ان تو وہ چھت پہ لگتی ہے اور نیچے ڈائریکٹلی برڈ پہ آتی ہے, لیٹر اسی وقت گیلا ہو جاتا ہے. دوسرا کیا پرابلم ہوتی ہے؟ دا اوپننگ آف دا انلیٹ اینڈ دا اسٹیٹک پریشر. بیسیکلی ابھی تک ہم اسٹیٹک پریشر کے کانسیپٹ کو نہیں سمجھ پا رہے. فرسٹ سلائیڈ میں نے ایک تصویر دکھائی تھی, جب تک آپ کا اسٹیٹک پریشر نہیں ہوگا آپ کی انلیٹ اور آپ کی جو موومنٹ ہے ایئر کی وہ پراپر نہیں ہوگی جیسے ایک تصویر میں دکھایا جا رہا ہے. نیکسٹ پلیز. ہاؤ ٹو کیپ فلور اینڈ لٹر ڈرائی. ہیومیڈیٹی ریڈیوس کرنا, آپ کو پتا ہے جب 1 ڈگری ہم ٹمپریچر کو ریز کرتے ہیں تو 5% موئسچر کو ریڈیوس کرتا ہے. جتنا آپ ٹمپریچر انکریز کرتے جائیں گے ڈرائی ہے تو وہ موئسچر ابزارب کرے گا. یہ دیکھیں جو میں بات کر رہا تھا, 5 ڈگری 100% موئسچر, جب آپ اس کو اس طرح موو کریں گے سینٹر میں ٹمپریچر بڑھتا گیا, موئسچر کم ہوتا گیا. 10 ڈگری 15 ڈگری 50%, 25 ڈگری 25%. جب برڈ لیول پہ آئے تو یہ اس کا کنورٹ ہوتا جائے. ہم پراپرلی مینیج نہیں کر پاتے, اس لیے سردیوں کے فلاک بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے. نیکسٹ پلیز. یہ امونیا, کاربن ڈائی آکسائڈ, کاربن مونوکسائڈ لیولز ہیں جو ریکمنڈیشن ہوتی ہے. یہ نیکسٹ. کاربن ڈائی آکسائڈ میٹر, جو کاربن ڈائی آکسائڈ میٹر اب جب یوز کریں گے تو آپ ڈیٹیکٹ کریں گے کہ فارم کے اندر اس وقت کاربن ڈائی آکسائڈ کا لیول کیا ہے. یہ ایک ٹریڈیشنل کام بتا رہا ہوں میں. اب کیا ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ سینسر لگے ہوئے ہیں آپ کے فارم کے اندر. یو آر گیٹنگ ڈیٹا ان یور آفس, ایون یو آر سٹنگ ان یور ہیڈ آفس, ناٹ آن دا فارم. تو یہ کنورژن ہو رہی ہے ٹریڈیشن ٹو ماڈرن. اس سے کیا ہوتا ہے, آپ کی بایو سیکورٹی بہت اچھی امپلیمنٹ ہو جائے گی اگر آپ آٹومائز کریں گے چیزوں. ہاں, یہ تھرمل امیجنگ کیمرہ دکھانا چاہتا ہوں. اس سے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی ونٹر وینٹیلیشن میں آپ کی, جب آپ نے کہا ہے کہ میرا ہاؤس فلی سیل ہے اور میں صرف انلیٹ سے ہوا لے رہا ہوں اور ہمارے برڈ میں موو کر کے نیچے آ رہی ہے, لیکن آپ کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے آپ کی انلیٹ کے علاوہ کہاں سے لیکیج آ رہی ہے. تو ٹمپریچر کو مینٹین کرنے کے لیے, وینٹیلیشن کو پراپرلی اپلائی کرنے کے لیے آپ کو ڈیٹیکٹ کرنا ضروری ہے. فار ایگزامپل میں اپنا ہینڈ دکھاتا ہوں. یہ ہیٹ آپ کو نظر آ رہی ہے, یلو از ہیٹ اور جو سراؤنڈنگ ہے وہ کولڈ ہے. ٹمپریچر بھی شو ہوتا ہے, لیزر سے اس کو ڈیٹیکٹ کریں گے اور پورے ہاؤس کو مانیٹر کریں گے کہ کہاں کہاں ہماری لیکیج پوائنٹ ہے. وہ آج کل جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ لیکیج ہے ہر فارم کے اندر, جو کہ پراپرلی ڈائگنوز نہیں ہوتی, ڈیٹیکٹ نہیں ہوتی. لوگ اس پہ کام ہی نہیں کرتے اور نہ ہی شاید کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ میں نے شروع میں بات کی کہ ہم سپروائزر پہ زیادہ لائک کر رہے ہیں, اکوپمنٹس پہ نہیں. نیکسٹ پیج. یہ اسموک جنریٹر ہے جو میں نے آپ کو ہاؤس میں اسموک ان دکھایا تھا کہ یہ پہلے ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ پراپر جب ہم ایئر فلو دیں گے, ایگزاسٹ چلائیں گے ہمارے ونٹر وینٹیلیشن, تو ایئر کیسے موو کرے گی. یہ ود ان دا پریزنس آف برڈ بھی ہو جاتی ہے, جو نارمل آپ کی گیسز ہوتی ہیں جو ڈسٹربنس کرتی ہیں. نیکسٹ. یہ میٹر میں ہر دفعہ کہتا ہوں کہ ہمارے ویٹنیرینس کے پاس ایٹ لیسٹ ہونا چاہیے. یہ 4-in-1 ہے. اس میں آپ ٹمپریچر, ہیومیڈیٹی, لکس, ایئر ویلوسٹی یہ آپ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں فارم پہ. لیکن اب اس کو بھی انہوں نے ریپلیس کر دیا. آپ یہ سارا ڈیٹا اپنے
اپنے لیپ ٹاپ پہ, اپنے موبائل پہ جب آپ کا سینسر لگا ہو تو وہ سب کچھ آپ کو ہوتا ہے, تو بایس کوالٹی بریچ نہیں ہوگی, وہ دنیا اس پہ چلے گی. نیکسٹ پیج. اچھا, ایک اور ویری امپورٹنٹ فلاز کیا ہیں آپریشن میں, کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا ٹیمپریچر ڈراپ ہوتا ہے, برڈ ڈسکمفرٹ ہو جاتا ہے, آپ کا لیٹر مینٹین نہیں ہو سکتا. جب آپ ونٹر وینٹیلیٹ کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں, 3 فین سائڈ پہ لگے ہوئے, ایک ایک آپریٹ کر رہے ہیں, انلیٹ کی اوپننگ زیادہ ہے, آپ کی کیلکولیشن ہی نہیں, آپ کا پاسکل پریشر ہی نہیں بنتا. دیکھیں 0 پاسکل پہ یہاں سیدھی ہوا نیچے آ گئی, 5 پاسکل پہ 10 پہ جب آپ انلیٹ کی اوپننگ اور اسٹیٹک پریشر مینٹین کرتے ہیں تو پراپر وینٹیلیٹ ہوتا ہے. یہ ایک بات. دوسری بات, آپ کی پلیسمنٹ آف سینسر, فار ایگزامپل آپ نے سینسر اپلائی کر دیے سارے, لیکن اس کی میجرمنٹ ہے کہ آپ نے کہاں کہاں سینسر لگانا ہے, کتنی ہائٹ پہ لگانا ہے. دس از ایکولی امپورٹنٹ. فار ایگزامپل برائلر ایریا, یہ سارا مائکرو فون, وہاں پہ آپ نے ڈیٹیکٹر لگایا ہوا ہے ڈسپلے کے. سینسر آف کاربن ڈائی آکسائڈ, یہ کہاں لگے گا, جس کی ہائٹ بتائی ہوئی ہے. سینسر آف ہیومیڈیٹی کتنے لیول پہ لگے گا, 1 میٹر ہائٹ پہ لگے گا. سینسر آف ٹیمپریچر 50 سینٹی میٹر ہائٹ پہ لگے گا. تو آپ نے لیول سینسر کے امپورٹنٹ ہے, آپ نے کہاں رکھ کے ان کو میجر کرنا. نیکسٹ, کریکس, لیکنگ فین شٹر, پورلی سیڈ انلیٹ اور پورلی انسٹالڈ روف insulation will reduce the ability to control static pressure. جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ آپ نے جو static pressure maintain کرنا ہے, inside temperature, humidity, temperature outside and relative humidity sensor, یہ سارے sensors پورا ایک complete picture ہے کہ آپ نے controlled house کو control environment میں کیسے operate کرنا ہے. otherwise جب ہم چلے جاتے ہیں اپنے اسٹائل میں اس کو آپریٹ کرتے ہیں, سوری پروفیشنلز بھی, کچھ مالکان بھی, اور پھر ہم سپروائزر کو کیا بلیم کریں کہ ہمیں خود بھی نہیں پتا, سوری ٹو سے کہ ہمیں خود بھی نہیں پتا تو ہم کسی کو کیا انسٹرکشن دیں. نیکسٹ. اچھا, کچھ ٹریڈیشنل پرانا جو سسٹم ابھی تک میں نے ایلیبریٹ کیا وہ یہ تھا کہ ہم مینول ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں, شام کو فارمر سارے اکٹھے ہوتے ہیں, ویٹنیرین شام کو ملتے ہیں, ایک کے پاس انفلوئنزا ہوتا ہے, ایک کے پاس گمبورا ہوتی ہے, ایک کے پاس آئی پی ہوتی ہے, شیک ہینڈ کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو یہ تحفہ دے دیتے ہیں, تو بڑے خوش ہوتے ہیں. گائے میں نے اس سے یہ ڈسکس کیا ہے, تو کل میں بھی وہ سم ٹائم وہ ڈائریکٹ اپنے فارم پہ جاتے ہیں, وہ مسئلہ حل کر رہے ہیں, یار میں ادھر پوچھا میں جا کے سیٹ کر رہا ہوں. تو دس از ویری بگ بایوسیکیورٹی بریچ. آپ جتنی مرضی ویکسینیشن پہ, میڈیکیشن پہ, مطلب جتنے مرضی ہائیلی کوالیفائڈ لوگ رکھ لیں, جب تک آپ بایوسیکیورٹی امپلیمنٹ نہیں کریں گے فارم پہ, آپ کی کوئی چیز بھی افیکٹو نہیں. سوری. سو ڈیلے رسپانس ہوتا ہے. سپروائزر کو پتا چلا, اس نے فیڈ والے ڈاکٹر کو بتایا, مالک کو بتایا, اس نے کنسلٹنٹ کو بتایا, برڈ آئے, تو اس میں 1-2 دن لگ جاتے ہیں. تو ڈیٹیکشن, رسپانس, ڈیلے. ٹریڈیشن ماڈرن میں کیا جی, آپ کے سینسر لگے ہوئے ہیں, آپ کے فارم کے اندر بھی ڈیٹا شو ہو رہا ہے, آپ کے ہیڈ آفس میں ڈیٹا شو ہو رہا ہے, آپ موو کر رہے ہیں, آپ کے پاس ایپ ہے موبائل میں, آپ کو ہر وقت ڈیٹا ٹائم ٹو ٹائم, ریئل ٹائم آپ اپڈیٹ ہو رہے ہیں, اپڈیٹ ہو رہے ہیں. اس سے ہوا کیا ہے, ریئل ٹائم مانیٹرنگ سے پریڈکٹیو انالیسس, ڈیٹا ڈریون ڈیسیژن, پرو ایکٹیو مینجمنٹ, انڈسٹری ایولیوشن, دا چینجنگ فیس آف پولٹری فارمنگ. برڈ ہے, جی پی ایس ٹریکنگ لگی ہوئی ہے, آپ کے ڈیش بورڈ پہ سارا کچھ شو ہو رہا ہے, ڈیلی ریکارڈ, اور پوری پرفارمنس آپ مانیٹر کر رہے ہیں. نیکسٹ. ادھر سے ٹائم آ گیا, میں تھوڑا سا ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں. فار ایگزامپل کہ اگر رات کو 2 بجے اور فارم ٹیمپریچر سڈنلی ڈراپ, تو کیا ہوگا ٹریڈیشنل وے میں, نائٹ گارڈ مائٹ نوٹس ڈیورنگ راؤنڈ, ہاں ٹیمپریچر ڈراپ ہو گیا, وہ پکا بند ہو گیا. لیکن آپ کا الارم ہے, اگر آپ کا سینسر سسٹم لگا ہوا ہے, تو کیا ہوگا, انسٹنٹ الرٹ آن یور فون کہ فارم پہ یہ پرابلم آ گیا, آپ کی وینٹیلیشن ڈسٹرب ہو گیا, آپ کا ٹیمپریچر ڈراپ ہو گیا, ہیومیڈیٹی بڑھ گئی ہے. دوسرا سینیریو دیکھیں, یور برڈ واٹر کنزمپشن ڈراپ بائی 20% ان 1 house. وین یو وڈ کیچ دس, تو ٹریڈیشن وے میں ڈیلی مینول ریڈنگ کریں گے, شام کو 24 گھنٹے بعد دیکھیں گے اتنا پانی کنزیوم ہونا چاہیے, یار کم کیوں ہو گیا. لیکن ریئل ٹائم اسمارٹ ٹائم مانیٹرنگ شوز امیڈیٹ چینج کہ اتنی اس آور میں اتنا پانی کنزمپشن ہونا چاہیے تھا, نہیں ہوا, ڈیٹیکٹ ہو جائے گا وہاں پہ پانی, اور ارلی رسپانس کریں گے. Another scenario, feed consumption pattern change in house number 3, how quickly you respond. تو ٹریڈیشن میں کیا ہوگا, انالیسس ہوگا 1 ہفتے بعد,
کہ ہفتے دی نہیں فیڈ لگنی سی ایف سی آر ہونی چاہیے سی آر کٹ گئی لیکن امیڈیٹ پیٹرن ڈیٹیکشن اینڈ الرٹ ان ماڈرن فارمنگ. نیکسٹ یہ پورا ایک سینیریو پیٹرن ہے کہ ٹیمپریچر سینسر لگیں گے, کاربن ڈائی آکسائڈ, امونیا, انوائرمنٹل مانیٹرنگ ہوسٹ ہوگا, ایل ای ڈی کو ڈسپلے دیتا, آپ کا ڈیٹا کلاؤڈ میں جائے گا, آپ کے پورے فارم کی ہسٹری میں ہوگی, وہ پیچھے شو ہو رہی ہوگی, آپ کے پیڈ پہ, موبائل پہ, کمپیوٹر پہ سارا ڈیٹا ڈپکٹ ہوگا, کیمرہ سے لے رہے ہیں, ویٹ لے رہے ہیں, ہیومیڈیٹی, ایوری تھنگ آن یور موبائل. نیکسٹ یہ دیکھیں, یہ میں نے سعودیہ میں دیکھا کہ ایک کمپنی ہے, اس کے 1500 فارم ہیں اور اس کے سی ای او کے پاس پوری وال ہے مانیٹرز کی. اور کیا ہوتا ہے, پوری وال پہ صرف ریڈ ہائی لائٹس ہوتی ہیں اور وہ ریڈ کو کلک کرتے ہیں تو وہ شو کرتا ہے کہ رات کو 2 بجے آپ کا ریکوائرڈ ٹیمپریچر سے 1 ڈگری کم ہوا ہے, ہیومیڈیٹی اس ہاؤس میں بڑی ہے, یہاں ایف سی آر کم ہوئی ہے, یہ آپ ڈیٹیکٹ کر رہے. اسی وقت آپ رسپونڈ کرتے ہیں اپنے ایریا کے مینیجرز کو, یہ دیکھو بھائی یہ کیا ہو. تو ریپڈ رسپانس, لوگ کدھر جائے, وائر سیکورٹی فلی اپلائی ہوتی ہے. مطلب آپ دنیا میں دیکھیں, میرا خیال 2-2 لاکھ کے ہاؤس ہوتے ہیں اور 2 لوگ ہوتے ہیں, simply 2 persons day and night. They are just collecting the mortality. Everything is equipped with the modern technology. جتنی ہیومن ہینڈلنگ کم کریں گے اتنے آپ کے ایررز کے چانس کم ہو جائیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ ویٹس کی نوکریاں کم ہو جائیں گی, مطلب آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے تو آپ آؤٹ پٹ زیادہ لیں ان چیزوں سے. بینیفٹس کیا ہیں؟ ریموٹ سینسنگ ہے, ڈیزیز پریونشن اینڈ ہیلتھ مینجمنٹ, انوائرمنٹل آپٹیمائزیشن, لیبر ایفیشنسی ہوگی. کسی نے کوئی سستی کی تو آپ ڈیٹیکٹ نہیں کر لیں گے کہ یہ رات کو یہ ڈاٹا شو کر رہا ہے, آپ تو کچھ اور کہہ رہے ہیں. شروع میں سرگودا میں نے بات کی تھی, ڈاکٹر صاحب کو یاد ہے کہ سپروائزر کہتا ہے آل از اوکے لیکن آل از ناٹ اوکے. سو انہانس برڈ نیوٹریشن اینڈ ویلفیئر, پروڈکشن پرفارمنس مینجمنٹ آپ کی امپروو ہو جائے گی, آف کورس کاسٹ مینجمنٹ, ایوری تھنگ یو آر ڈوئنگ از فار یور کاسٹ, تو وہ آپ کی مینیمائز ہوگی. نیکسٹ ٹیک ہوم میسج, ڈونٹ کمپرومائز فریش ایئر ود دا کاسٹ آف ٹیمپریچر. Flock health monitoring is important, but monitoring the closed house through the equipments, gadgets give accuracy. آپ کے اندازے تو ٹھیک ہے لیکن مشین سے پوچھ لیں. Remote sensing is more important for organizational goals. کہ آپ جو equip کریں گے اپنے سارے سسٹم کو, آپ کے 10 ہاؤس ہیں, 20 ہیں, تو آپ کو ضروری نہیں ہر ہاؤس پہ جانا, آپ وہاں بیٹھ کے مانیٹر کریں, ڈیٹیکٹ کریں, رپلائی کریں. Don't do training of your staff, those who are always present at the farm. Calibrate your testing equipment time to time. Litter management is utmost important. Keep the globe green and save our planet. Next. اچھا جی, یہ ایک چھوٹی سی ہماری طرف سے انپٹ تھی. کے چکس کی طرف سے ایک WVPA کو ہم نے گفٹ پریزنٹ کیا ان دا فارم آف WVPAPakistan.com ویب سائٹ. اسپانسر کے چکس ہیں, ہم اس کو ڈیولپ کریں. اٹس جسٹ این انیشیل اسٹیج. ہم انشاءاللہ اس کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ, اس کے اندر ہماری گیلریز ہوگی, ہمارے لیکچرز ہوں گے, ہماری کمنگ ایونٹس ہوں گے. انٹرنیشنلی اس کو پورا جس طرح جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کی جائیں گی تاکہ ہمارے نیکسٹ جو کمنگ انٹرنیشنل کانفرنس آ رہی ہے اس کے لیے بھی ہیلپ فل ہو. تو یہ ایک چھوٹی سی, اس کو دیکھیے گا آپ سب لوگ, WVPAPakistan.com. Thank you very much for all of you.